تھوڑی سی خطرناک بات میں بتا دوں، جو کہ سننے والوں کے لیے یا ہم سب کے لیے یا جو بھی ناظرین ہے، کہ یہ جو چاند گرہن آیا ہے آج، اس کا 28 اکتوبر کا جو چاند گرہن ہے، اس کی جو امپیکٹس ہیں وہ سب سے زیادہ جو پڑنے ہیں وہ ایریز میں پڑنے ہیں، کیونکہ یہ ایریز ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بھی میں ایریز کہہ رہا تھا کہ ان میں بھی ایریز کا ٹچ ہے، اور عمران خان میں بھی ایریز کا ٹچ ہے، بلکہ عمران خان کے تو جو نکشترہ یہ کنسٹلیشن ہے اسی میں ہو رہا ہے یہ۔ عمران خان صاحب کے لیے راہو اور کیتو نے تو ظاہر اگلے گھر میں چلے جانا ہے، ان کی قید و بند اور صوبتیں جو ہیں وہ ختم ہونی تھیں، لیکن چونکہ چاند گرہن جو ہے وہ آ گیا ہے ایریز کے ہاؤس کے اندر، تو عمران خان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، نواز شریف کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بڑی میں کہتا ہوں، آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ لسن ورڈ کہتے ہیں غور سے سننا، انگلش میں اگر کہے نا ہیئر کہتے ہیں سننا، لسن کہتے ہیں غور سے سننا۔ آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ نے بڑی لسننگ کا مظاہرہ کیا ہے، کہ میں جس بات کو جیسے کہتے ہیں لپیٹ کے اچھے سے ریپ اپ کر کے گزار گیا کہ ناظرین کے دن، کیونکہ یہ تو ایموشنلی اٹیچ اتنے ہیں کہ ایک دن بھی ان سے نہیں گزارا ہوتا کسی بری خبر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نومبر شروع ہونے جا رہا ہے، تو نومبر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، جاننا ہے، پوچھنا ہے اسامہ علی صاحب سے کہ نومبر کیسا رہے گا۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں، نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گا اسامہ علی صاحب کا، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، سوالات کے جواب لے سکتے ہیں، یا زندگی میں جو بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں، روزگار کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، واٹ ایور، وہ آپ ان سے جان سکتے ہیں۔ اسامہ علی صاحب، سب سے پہلے سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بالکل زبردست سر، شکر ہے اللہ پاک کا۔ سر 2-3 مہینے سے پریڈکشنز آپ کی بڑی زبردست طریقے سے درست ہو رہی ہیں، تو لوگوں کی وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ بڑھ رہی ہے اسامہ علی صاحب کے حوالے سے، تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے سوال زیادہ ہیں، تو ہم زیادہ سوال کریں گے اور آپ کو بتانے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیں کہ یہ جو نومبر شروع ہونے جا رہا ہے، کتنا بہتر رہے گا عوام کے لیے، کن بروج کے لیے نومبر خوشخبریاں لے کے آئے گا، اور کون سے بروج ایسے ہیں جن کو محتاط ہونا ہے یا جن کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوور آل نومبر موسٹلی جیسے کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا، کیونکہ راہو کیتو اپنی جگہ 30 اکتوبر کو چھوڑیں گے، تو یہ جو 1.5 سال کا ایک فیز تھا لوگوں کے ذہنوں پہ یا ان کے معاملات میں، اس میں ایک تبدیلی واقع ہو، اور اس سے تقریباً لوگ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر بات کریں، سب سے پہلے تو جن کے لیے آپ سب زیادہ کنسرن رہتے ہیں کہ امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یہ ساری جو گفتگو ہے آپ کی جس کے لیے ہے، وہ بتا دوں کہ ان کے لیے بھی یہ 30 اکتوبر کے بعد امید ہے کہ نومبر ان کے لیے اچھی ان کو لائے گا۔ لیکن آج آپ کی سوال سے ہٹ کے ایک تھوڑی سی خطرناک بات میں بتا دوں، جو کہ سننے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے یا جو بھی ناظرین ہے، کہ یہ جو چاند گرہن آیا ہے آج، اس کا 28 اکتوبر کا جو چاند گرہن ہے، جی، اس کی جو امپیکٹس ہیں وہ سب سے زیادہ جو پڑنے ہیں وہ ایریز میں پڑنے ہیں، کیونکہ یہ ایریز ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اوکے۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو بھی میں ایریز کہہ رہا تھا کہ ان میں بھی ایریز کا ٹچ ہے، اور عمران خان میں بھی ایریز کا ٹچ ہے، بلکہ عمران خان کے تو جو نکشترہ یہ کنسٹلیشن ہے اسی میں ہو رہا ہے یہ، تو اس کے امپیکٹس آپ دیکھیں کیا پڑتے ہیں، اور یہ کافی نیگیٹو اس کے ان دونوں کو ہی ایکولی ہٹ کرتا نظر آ رہا ہے یہ چاند گرہن جو ہے، اور باقی بھی لوگوں پہ اس کے امپیکٹس ہیں، مطلب ڈیفرنٹلی، لیکن بہرحال ان پہ تو بہت زیادہ، ان دونوں پہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو آپ نے پوچھا کہ باقی لوگوں پہ، تو ڈیفینیٹلی ایریز والوں پہ تو سب سے زیادہ اس کے امپیکٹ ہوں گے جن کا بھی ایریز ہے، کیونکہ اب آپ جیسے نومبر کا پوچھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی نومبر بذات خود تو کچھ نہیں ہے، پلانٹ کی پوزیشن اور ان کے امپیکٹس کو ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم جب، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلا مہینہ کیسا رہے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو ویسے ہی اوور آل جو یہ 2 بڑے امپیکٹس ہیں جو لائفز پہ پڑنے ہیں،
جس میں سے ایک چاند گرہن کا ہے، کیونکہ چاند گرہن کے جو امپیکٹس ہیں یہ اگلے سال اگلے چاند گرہن تک جاتے ہوتے ہیں. جو بھی اس کے امپیکٹ ہوں وہ نیکسٹ ایئر تک جاتے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب تک دوبارہ یہ نہیں لگے گا، مطلب اتنا یہ لانگ ٹرم اس کے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سمجھ لیں کہ ایموشنلی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کی جو اگر مطلب ایموشنز پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں، اور اگر پازیٹیو ہو یا نیگیٹو جو بھی ہوگا ڈسٹربنس، ریلیشن شپس میں پرابلمس، ایموشنل ڈس آرڈرز، مینٹل سٹریس، مطلب روح سے ریلیٹڈ جو میکنزم ہے یہ اس پہ زیادہ چاند کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اگلے سال تک رہتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس پہ ہٹ ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی ایریز ہوں گے، کیونکہ انہی کے ہاؤس میں یہ ہو رہا ہے، اور جتنے ایریز ہیں وہ لیڈنگ کیڈر سے ہیں اور ان پہ اس کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو لیٹس سی. باقی جہاں تک بات رہ گئی آپ نے نومبر کی نومبر میں اب دیکھیں جو راہو کیتو اپنی جگہ چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی سب کے سب، آپ میں ہم سب کہیں نہ کہیں جو 1.5 سال سے ایک فیز دیکھ رہے تھے اس میں تبدیلی واقع ضرور ہوگی. اب اس میں کیا ہوگا کہ جو نیگیٹو دیکھ رہے تھے ان کا چانسز ہیں کہ پازیٹیو ہو جائے، اور جن کا تھوڑا نیگیٹو ہو ان کا زیادہ پازیٹیو ہو جائے. ایسے اس میں تبدیلی. ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے اس کے وہ اینگلز اب جیسے کہتے ہیں نیگیٹو ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب جیسے کہتے ہیں نا کہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے ذریعے ہی وہ لوگوں کی پرکھ کر رہا ہے. اسی تغیر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کی گردش سے ہی میں نے آپ لوگوں کی آزمائش کا اسی کو ذریعہ قرار دیا ہے، کسی کے حق میں کسی کے مخالف. تو اسی لیے جس کے برا وقت ہو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ گردش تو وقت کی کبھی پھیر کے چکے کہ اس پار آپ یا کبھی ہم. تو اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ سے جیسے کہتے ہیں اچھا وقت تو شکر کریں، اور اگر کوئی آزمائش کا ٹائم ہو تو بس اس سے مدد مانگ کے نمازوں سے مدد مانگا کریں اور اپنا وہ وقت گزاریں. اب اگر دیکھیں کہ اسامہ علی صاحب، چلیں آپ کی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز تھوڑا کلیئر کر لیتا ہوں. چیز آپ نے بولا کہ جن لوگوں کے لیے زندگی جن کی ٹھیک چل رہی ہے ان کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے آسانیاں آ سکتی ہیں. اور آپ نے جو چاند گرہن کی بات کی راہو اور کیتو کے حوالے سے ابتدائیے کے اندر، آپ کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے راہو اور کیتو نے تو ظاہر اگلے گھر میں چلے جانا ہے، ان کی قید و بند اور صوبتیں جو ہیں وہ ختم ہونی تھی. لیکن چونکہ چاند گرہن جو ہے وہ آ گیا ہے ایریز کے ہاؤس کے اندر، تو عمران خان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، نواز شریف کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. بڑی میں کہتا ہوں آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ لسن ورڈ کہتے ہیں غور سے سننا، انگلش میں اگر کہے نا ہیئر کہتے ہیں سننا، لسن کہتے ہیں غور سے سننا. آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ نے بڑی لسننگ کا مظاہرہ کیا ہے، کہ میں جس بات کو جیسے کہتے ہیں لپیٹ کے اچھے سے ریپ اپ کر کے گزار گیا کہ ناظرین کے دن، کیونکہ یہ تو ایموشنلی اٹیچ اتنے ہیں کہ ایک دن بھی ان سے نہیں گزارا ہوتا کسی بری خبر کے ساتھ. تو آپ نے لیکن اس کو پکڑ لیا گردن سے. تو اب میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے پاسبل ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ جو قید ہے یا یہ معاملات تو ختم ہو ہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور نیگیٹو امپیکٹس آئیں. لیکن وہ نیگیٹو امپیکٹ صرف عمران خان پہ نہیں ہوں گے، ایکولی نواز شریف پہ بھی ہوں گے، یعنی جو ایریز ہیں ان کے اوپر وہ ہوں گے. ہاں جی جی پلیز آپ کیری کیجیے، آپ گفتگو کریں. تو یہ آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں یہ تو امید ہے کہ جو رہائی کے تو کوئی سین یا کوئی بھی معاملہ کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مینٹل تبدیلی بھی واقع ہوگی، ڈیفینیٹلی ہے. لیکن یہ اسی ان کی کنسٹلیشن میں اس کا گرہن کا لگنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگنوریبل بات نہیں ہے. اور اگر یہ اتنا ہی بلڈی مون جس کو ایکلپس ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھی ہے اور فل بھی ہے، اور اس پہ ایکلپس کا لگنا، تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی زیادہ ہوں گے. اور کیونکہ یہ ان کو تو چاہیے، یہ جو کچھ بھی ہیں، جو بھی لیڈنگ پوزیشن پہ نمایاں نظر آ رہے ہیں، یا جو ان کی
एक्चुअल करिश्मा है या फाइट है, डेफिनेटली इस मून ने उस पे इम्पैक्ट डालना है। बिल्कुल ऐसे। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए, यानी मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप कंक्लूड करें कि लोग, सदकात आपने बताए हुए थे, दुआएं आपने कुछ बताई हुई थी, अब लोगों की अपनी जिंदगी के लिए और उनके जो रहनुमा हैं, नवाज शरीफ हूं, इमरान खान हूं, जो एरीज के हाउस में हैं, उनके लिए कौन सी दुआएं हैं जो आप समझते हैं कि करनी चाहिए, या कौन से सदकात हैं जो देने चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं आपको ये बताऊं कि ये नमाज आयात तो सब पढ़ें, वो 5 रकूओं के साथ होती है, आपने बार बार एक आयत पढ़नी होती है, फिर रकू में चले जाना होता है, फिर खड़े होना होता है, फिर एक आयत पढ़नी होती है, तो 5 रकूओं के साथ समझ लें, 1 रकात तो 2 रकातों में 10 रकू, तो वो वैसे भी बड़ा एक जज्बाती मंजर बन जाता है जब आप खुदा के सामने बार बार रकू कर रहे होते हैं। तो एक देखें, वो आप बतौर इंसान अगर ये देखें सीन साइड से बैठ के कि कोई शख्स बार बार रकू में जा रहा है, तो आप पे एक उसका, जैसे कहते हैं ना, देख के एक आप पे एक असर तारी हो सकता है कि अपने माल के हकीकी को कैसे कोई शख्स बार बार झुक रहा है। तो डेफिनेटली इसके असरात खुदा की कुदरत है, ये उसी का ही बनाया निज़ाम है हमारे लिए। तो जिनको वो अपनी रस्सी पकड़ाता है उनको बचा भी लेता है इसी जरिए से, जो उसने अपने जरिए हम तक पहुंचाए हैं कि जब इस तरह के असरात हो तो उनसे कैसे बचना है। तो सबसे पहले बेसिकली तो यही 5 रकू के साथ 2 रकातें अदा करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ताकि चांद हो, सूरज गिरन हो, कोई भी उसके असरात से बचा जाए। दूसरा ये है कि जो सदकात हैं बलाएं मुसीबतों को टालते हैं, और ये जो मतलब टाइम है उसके लिए, जैसे वो सदकात दे रहे थे, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर तो नहीं आया, वाइट चीज़ों का सदका दें अपने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी, चावल, दूध, क्योंकि ये मून से रिलेटेड वाइट आइटम होते हैं। तो मून को जैसे कहते हैं ना, मून की नेगेटिविटीज को या उसको करने के लिए वाइट चीज़ों का सदका ही रिकमेंड किया जाता है। तो अपने लीडरान के लिए भी दूध बांटें, अपने लीडरान के लिए चावल दें, चीनी दें, मतलब वाइट चीज़ें जो हैं वो करें, ताकि इसके असरात को जैसे कहते हैं ना कि मुझे वो बात याद आ रही है आज, शायद करते करते आपको थोड़ा सा और भी बता दूं, क्योंकि हमारे भी तो दिमागों में 100 बातें चलती हैं, क्योंकि हम कई जिंदगियों की कहानियों को तो डेली सॉर्ट आउट करके उनके अंदर झांक ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अपनी भी सीक्वेंस होती है। आपको याद है एक दफा मैं कह रहा था आपको कि कभी ऐसा भी लगता है कि दोनों ही, जैसे कहते हैं कि कहा जाए कि हाँ, या दोनों ही कहें कि बस भाई दोनों ही साइड पे और गेम कहीं और हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी। अब ये जो चांद गिरन के दोनों पे इम्पैक्ट इकट्ठे पड़ रहे हैं, उससे मुझे ये फील आ रही है कि ऐसा भी पॉसिबल, जो वो बहुत पहले नक्शा देखते थे, वो चांद गिरन ने उसको मुझे जैसे कहते हैं ना करीब करीब दिखा दिया। मुझे ये आपकी गुफ्तगू ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और बाकी, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ इतने ताकतवर हो चुके हैं कि चांद गिरन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये कहने की बातें हैं, ये ताकतवर तो देखें वो कब नहीं थे, जब पहली दफा आए, दूसरी दफा आए, तीसरी दफा आए, हर दफा मेजॉरिटी के साथ आए, फिर उतरे भी, पूरा तो एक दफा भी ना किया, और कितनी दफा एग्जाइल काटी, कितनी दफा हवालात गए, वो भी सारी आप ताकते। तो इसलिए ये ना कहा करें ये वक्त की गर्दिश है। हाँ, ये जरूर है कि एज कम्पेयर टू इमरान खान, जो 2024 का टाइम है वो नवाज शरीफ के लिए कुछ बेटर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का जो है टाइम वो अप्रैल से बेहतर होना है जो 2024 के, और इनका जनवरी से। लेकिन ये जो चांद गिरन का असर है, ये दोनों को कहीं ना कहीं बराबर करेगा, ये आज आप मेरी बात नोट कर लें, क्योंकि इसके असरात जो है खान साहब पे थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हीं की कंस्टलेशन में हो रहा है, ये उन्हीं के जैसे कहते हैं ना नक्षत्रा के अंदर हो रहा है। बिल्कुल ये चांद गिरन जो है, तो खान साहब इसको थोड़ा सा ज्यादा कैरी करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी इसके असरात से आप बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उन पे भी इसके असरात पड़ने हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जरूर अगली वीडियो में, क्योंकि नाजरीन जो हैं वो मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि भाई 1 by 1 हमारे स्टार्स के बारे में बताएं,
کہ ہمارا کیا بن رہا ہے، ہمارا کیا بن رہا ہے اور ہمارا کیا بن رہا ہے، تو اس پہ ہم ظاہر ہے ضرور بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔